کہتے ہیں جی زرداری کھا گیا، زرداری کہتا ہے جی عمران خان کھا گیا، عمران خان کہتا ہے جی نواز شریف کھا گیا، سب بھی کھاتے ہیں۔ تو ایک مزدور آدمی کیا کھاتا ہے؟ جس کو دیکھو لندن، جس کو دیکھو لندن، جس کو دیکھو لندن۔ عام آدمی پہ اتنا کہ بوجھ ڈال دیا ہوا ہے، کمر اتنی ٹوٹ چکی ہے کہ وہ روٹی کا پانی پوری کرے، اپنے بچوں کا خرچہ پورا کرے، بجلی کے بل پورے کرے، یہ کیا کریں؟ ہم یہ میٹر کاٹ دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیا کرے مزدور آدمی کدھر جائے؟ وہ چھوٹتی ہے جان تو سوئی کے آسال ہے، سوئی کے آسال سے جان چھوٹتی ہے تو نلکے والے، نلکے والوں سے جان چھوٹتی ہے تو گھر والے نہیں جان چھوڑتے۔ سمجھ سے باہر ہو گیا، یہ حکومت کو چاہیے اللہ کا خوف کھائے، آخر مرنا ہے، سب نے ایک دن جانا ہے، کوئی اچھے کام کرو گے تو اللہ پاک بھی خوش ہوگا۔ میں وقف کے حاکم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں نہ انصاف ہے نہ اسلام ہے۔ اگر یہ پاکستان ہمارا ہے تو ہمارا اختیار ہونا چاہیے۔ یہ ملک لوٹنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، جو کمانے والے ہیں ان کو گریوان سے پکڑ کے پھانسی دیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک بٹ۔ ناظرین، بجلی صارفین پر ایک دفعہ پھر سے بجلی بم گرا دیا گیا ہے۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ پھر سے بڑھا دی ہے، جس سے صارفین پر 140 ارب روپے پھر سے اضافی بوجھ پڑے گا۔ اس پہ عوام کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیا کریں؟ ان کی روٹی پوری کریں، بچوں کی کہ بل کے پیسے پورے کریں۔ ہر دوسرے تیسرے دن بل بڑھایا ہوا ہوتا ہے، ذہنی ٹینشن ڈالی ہوئی ہے، کوئی خودکشیاں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ایک غریب آدمی، گورنمنٹ نے اپنے بندوں کی تنخواہیں بڑھا دی، سمجھ آئی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ مزدور آدمی کدھر جائے؟ مزدور آدمی کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ 2 دن ہو گئے ہیں، کل رات کی ٹرانسفارمر اڑا ہوا ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی وہ نہیں ایشو دیا کہ بھی بتی باہر بیٹھے ہوئے ہم لوگ 20-22 ہزار روپے ہر مہینے بل بھیج دیتے ہیں۔ میں ایک مہینے بل روک کے تو دوسرے مہینے جا کے جب جمع کراتا ہوں تو وہ کہتے ہیں سارا جمع کراؤ، ہم یہ میٹر کاٹ دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیا کرے مزدور آدمی کدھر جائے؟ وہ چھوٹتی ہے جان تو سوئی کے آسال ہے، سوئی کے آسال سے جان چھوٹتی ہے تو نلکے والے، نلکے والوں سے جان چھوٹتی ہے تو گھر والے نہیں جان چھوڑتے۔ راشن لے آؤ، یہ لے آؤ، 1000 روپے کا نوٹ کیا کرتا ہے؟ نہ وہ بل پورا ہوتا ہے، نہ بچوں کی پڑھائی لکھائی کا پورا ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا پورا ہوتا ہے۔ عوام جائے تو جائے کدھر جائے؟ بس میں نے کیا کرنا، میں خود ایک سرکاری ملازم ہوں۔ یہ کہتے ہیں جی ہم نے 35% بڑھا دیا، 40% بڑھا دیا، 50% بڑھا دیا۔ تو سرکاری ملازم بڑھا تو دیتے ہیں بڑی خوشی سے، لیکن اس کی ساری کسر جو ہے نا یہ مہنگائی میں نکل جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ان کو سیاست دانوں کو اپنے آپ کو اپنے گرے میں بھی یہ لوگ جھانکیں، کیونکہ ان کا اپنا پیسہ، ان کا اپنے ڈالر، ان کے اپنے اثاثے، جس کو دیکھو لندن بھاگ کے چلے جاتے ہیں، جس کو دیکھو لندن میں بھاگے چلے جاتے ہیں۔ عام آدمی پہ اتنا کہ بوجھ ڈال دیا ہوا ہے، بالکل بوجھ ڈال دیا ہوا ہے کہ وہ بس اس کی کمر اتنی کی ٹوٹ چکی ہے کہ وہ روٹی کا پانی پوری کرے، اپنے بچوں کا خرچہ پورا کرے، بجلی کے بل پورے کرے، یہ کیا کریں؟ یہ آگے خود تو دیکھیں، کہتے ہیں جی ہم نے معیشت ٹھیک کر رہے ہیں، معیشت ٹھیک، یہ معیشت خاک ٹھیک ہو رہی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عام آدمی کا حال ہو کیا رہا ہے۔ آٹا دیکھیں 3000 پہ توڑا چلا گیا، 3000 پہ توڑا چلا گیا، جس کی 1800 18,000 20,000 30,000 تنخواہ ہے، جو بھی ہے، تو وہ اپنے گھر کو بچوں کو دوائی پوری کرے گا کہ خرچے پورے کرے گا، یا 3000 کا توڑا خریدے گا؟ پھر کہتے ہیں جی ہم نے پیکج دیا جی، رمضانوں میں ہم نے پیکج دیا جی، ہم نے پیکج دیا، پیکج چند دنوں کا ہوتا ہے، پیکج پھر ختم۔ جس کو دیکھو لندن، جس کو دیکھو لندن، جس کو دیکھو لندن۔ جب انہوں نے خود کو، ان کو جب اپنا اللہ کے جب پاس جانا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں جی ہم نے اپنی پاک سرزمین میں ہمیں دفنا دو۔ اور یا بجلی اتنی کہ جو ہو چکی ہوئی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کچھ نہ پوچھیں، ان کو کم سے کم ان کو شرم آنی چاہیے، ہمارے سیاست دانوں کو، ایک نہیں سب کو شرم آنی چاہیے۔ کہتے ہیں جی زرداری کھا گیا، زرداری کہتا ہے جی عمران خان کھا گیا، عمران خان کہتا ہے جی نواز شریف کھا گیا، سب بھی کھاتے ہیں۔ تو ایک مزدور آدمی کیا کھاتا ہے؟ ایک روٹی پانی کھاتا ہے نا، پھل بھی نہیں اس کو نصیب ہوتا نہ سبزی۔ آج سبزی کا ریٹ جا کے آپ لے لیں کہ کیا سبزی کا ریٹ جا رہا ہے، 200 سے 150 سے نیچے کوئی سبزی نہیں ہے۔ تو ان کو خدا را کچھ شرم کریں، کچھ عقل کریں، عام آدمی میں اتنا بوجھ مت ڈالیں کہ تمہیں بددعائیں دینے لگ پڑے، تمہیں ہاتھ سے بددعائیں دینے لگ پڑے۔ جس کو دیکھو یہی ہوتا ہے۔ بس میں تو کہتا ہوں جتنے بھی ہمارے جج صاحبان ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، اپنے پاک فوج کو سلام بھی کرتا ہوں کہ پاک فوج جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور اچھی بات ہے۔ اتنا ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے مری میں، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، بٹگالہ میں وہ بھی دیکھا ہے۔ واقعی پاک فوج نے بہت ان کا ساتھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن کم سے کم جتنے بھی ہمارے یہ جج صاحبان ہیں، ان کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ ہم اتنی غریب آدمی بوجھ کیوں ڈالیں؟ یہ ڈالر کہاں سے کہاں چلتا جا رہا ہے؟ غریب آدمی تو نہیں لے کے جا رہا، غریب آدمی تو نہیں کھا رہا،
हैं, जिसको देखो डॉलर इतने पे जा रहा है, डॉलर इतने पे जा रहा है, अपने एहसास से सब के बाहर हैं, जरदारी के भी बाहर हैं, नवाज शरीफ के भी बाहर हैं, बेनज़ीर के भी बाहर हैं, सब कुछ बाहर हैं। आना होता है बस जी हम जा रहे हैं जी, जो कुछ होता है बस जी हम जब सुबह देखें बिजली के यूनिट महंगे, रात को देखें बिजली के यूनिट महंगे, दोपहर को देखें भी इतने यूनिट बढ़ा दिए, इतने यूनिट बढ़ा दिए, आए दिन यूनिट बढ़ते रहते हैं। तो आदमी तो महंगाई का भी कोई तनासब नहीं रहा, बिजली के यूनिट का कोई तनासब नहीं रहा। बिल क्या है 18,000, 12,000, 11,000, 20,000। खुदा का खौफ करो सियासतदानों, खुदा का खौफ करो। एक ही दफ़ा या तो फिर रेट बढ़ा दें या आम आदमी को आप मार ही दें, उनका गला ही घोट दें। जी भाईजान, महंगाई के बारे में क्या बताएं भाईजान, बिजली के बिल इतने का आ रहे हैं कि हर गरीब आदमी परेशान है। जो सफ़ेद पोश आदमी वो तो पिस के रह गया है। बिजली के बिल देख लें, पानी के बिल देख लें, गैस का बिल देख लें, इतने ज़्यादा हो गए हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। और हम दुआ करते हैं अहले हुकूमत से कि अल्लाह करे को बिजली के बिलों में और पानी में, गैस में कोई हमें सहूलत दी जाए। बाकी महंगाई की बात रहेगी, खाने पीने की अशिया वो भी आपको देख लें कितनी महंगी हो गई। गरीब आदमी आटे का थैला नहीं ले सकता। लोग की जो 2 किलो आटा लेते थे वो 1 किलो आटे पे आ गए हैं। इतनी महंगाई हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, बिजली रात की बिजली गई हुई, अभी तक बिजली नहीं आई। रात को 10-11 बजे की बिजली गई हुई, ट्रांसफार्मर का धमाका बोला। बाजा लैन का ये इलाका है और अब 11-12 का टाइम हो गया। बच्चे छोटे छोटे 2-2, 2.5 मरले के घर हैं और हर आदमी परेशान है। छोटे छोटे घरों में कहाँ जाएं? हमारे को सेन नहीं है, एक कमरा, 2-2 कमरे हैं और 10-10, 20-20 फैमिली रह रही इधर। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। आपकी मेहरबानी हुकूमत से अपील करें, हम भी अपील करते हैं कि बिलों में और रोज़मर्रा के अशिया में कोई मेहरबानी की जाए, शफ़क़त की जाए। हम इस हुकूमत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी हुई हैं। आपकी मेहरबानी जनाब, महंगाई पे ज़रा कंट्रोल करें, आपकी बहुत मेहरबानी। गरीब आदमी पिस के रह गया। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो मैं आप लोगों के चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आप आवाम की, गरीब आवाम की आवाज़ बनते हैं। दूसरा ये कि आए दिन हमारे मुल्क में महंगाई पहले था साल बाद या 6 महीने बाद बढ़ती थी, अब तो घंटों बाद यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों इन्होंने यानी कि बिजली के बिल बढ़ाए थे, अब इन्होंने 5 रुपये 40 पैसे और बढ़ा दिए। मैं तो ये कहता हूँ कि गरीब जो है इनको बिल्कुल ही जहर दे के मार दिया जाए ताकि ये इस मुल्क में हो ही ना। टैक्स सारे गरीब आवाम देती है और अदरवाइज जितनी भी यानी कि इन्होंने बिल के ऊपर देखे इतने टैक्स लगाए हैं कि आप खुद देखेंगे तो कम से कम गरीब बंदे की 25-30 हज़ार रुपये सैलरी वो पूरे महीने जो है ना वो बिलों में चली जाती है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी MNA MP हैं ना, अगर ये अपने घर का बिल हमें शो करा दे तो हमें 1 लाख भी भेजेंगे तो हम देने को तैयार हैं। कोई MNA, कोई MP, कोई वज़ीर अपने बिजली का बिल नहीं देता। ये मुफ्त के 6-6, 7-7 AC लगा के घरों में बैठे होते हैं। वो सारा जो है ना वज़न जो है ना वो गरीब आवाम पे पड़ता है। तो लिहाजा मेरी पाकिस्तान आर्मी के से ये दरख्वास्त है कि और सेशन कोर्ट के जज साहब से भी कि ये जो है ना बिलों में से कमी की जाए, फजूल टैक्स जो है ना वो ख़त्म किया जाए। वालेकुम। हम ये कहना चाहते हैं हुकूमत से कि आए दिन बिजली के बिल बढ़ते रहते हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ते रहते हैं, इनकम है नहीं हमारे पास, तो हम कौन से अखराजात कैसे पूरे करें। तो यही मसला है कि उनको सोचना चाहिए इस बात पे कि गरीब आदमी कहाँ जाए। तो बाहर मज़दूरी करने जाते हैं, मज़दूरी पूरी नहीं मिलती, और किसी काम पे जाते तो काम का भी डिसिप्लिन पूरा नहीं चल रहा, कारोबार ठप होके रह गए हैं। तो उनको चाहिए मेहरबानी करें तो इस पे थोड़ा सा गौर करें ताकि गरीब को अच्छी तरह से सांस लेना आसान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई की वजह से हर बंदा बहुत परेशान है। गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि अल्लाह का खौफ करे, बिलों में जो ये बेईमाना इजाफा है इसको वापस लिया जाए। पेट्रोल इतना महंगा है, बिजली बहुत महंगी कर दी है, पानी बहुत महंगा है, तो गवर्नमेंट से इल्तिजा है इसको वापस लिया जाए। बहुत परेशानी, बहुत एक वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गई। बच्चों की फीसें दें, कमरों का रेंट दें, कैसे गुजारा होगा। बिजली तो इतनी महंगी हो गई है कि हम तो गरीब आदमी तो मर गया था ना जनाब। बिजली के बिल, रोटी खाने को नहीं मिलती, बिल जमा कराओ तो इतने के बिल आ रहे हैं कि बहुत बुरा हाल हो गया है। इस हुकूमत को चाहिए कि कोई अल्लाह का खौफ खाए, कोई खुदा का खौफ खाए। ये काम तो ठीक नहीं है ना। गरीब आदमी बिल दे, किराया दे मकान का, रोटी खाए, बच्चों को पढ़ाए, क्या करे। हम तो यकीन कर ऐसे होता है कि कई 2-2 दिन फाके रहते हैं, बच्चे भूखे रहते हैं। ये तो इनको चाहिए खुदा का खौफ खाए हुकूमत को कि कम से कम बिजली के बिल तो ना बढ़ाए। जब बिजली का बिल आना होता है यकीन करो हमको बुखार चढ़ जाता है,
کہ بل آئے گا کیا کریں گے. سمجھ سے باہر ہو گیا. یہ حکومت کو چاہیے اللہ کا خوف کھائے. آخر مرنا ہے سب نے, ایک دن جانا ہے. کوئی اچھے کام کرو گے تو اللہ پاک بھی خوش ہوگا. بجلی جو ہے نا, بجلی یہ باہر سے نہیں آتی. یہ ہمارا پن بجلی جو ہے نا, یہ خود پیدا کرتی ہے. یہ ملک لوٹنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا. جو کمانے والے ہیں ان کو گریوان سے پکڑ کے پھانسی دیتے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے, آج ہمارے اوپر 79,000 روپے آیا ہے. میرا پینشن جو ہے نا وہ اس وقت 37,000 روپے ہوا ہے. میں کدھر سے لے آ کے دوں؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ تمہارے جو بچے ہیں ان کو دیکھو, ہمارے بچوں کو دودھ نہیں ملتا, تمہارے کتوں کو جو ہے نا گوشت ملتا ہے. کیسا انصاف ہے؟ اس ملک میں انصاف نہیں ہے تو یہ اس ملک کا نام پاکستان سے مٹا دو, کفرستان رکھو, کیونکہ یہ کفر کا قانون چل رہا ہے. میں اس لیے احتجاج کرتا ہوں اور پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کو درست کیا جائے. اگر یہ افراتفری میں ہوگا تو یہ ملک نہیں چلے گا, یہ برباد ہو جائے گا. میں وقف کے حاکم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں نہ انصاف ہے نہ اسلام ہے. اسلام نام کا ہے, مولوی لوگ جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں, ہم بھی ایسے ہی ہیں. جو آدمی ملک کے لیے کوشش کرتا ہے اچھائی کے لیے, اس کے اوپر الزام لگ جاتا ہے کہ یہ غدار ہے, یہ ایسا ہے ایسا ہے, اس کے اوپر ایلیگیشن لاگو کر دیتے ہیں. میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, وزیر اعظم ہو یا صدر ہو, اگر یہ پاکستان ہمارا ہے تو ہمارا اختیار ہونا چاہیے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ لوگ انتہائی پریشانی اور غم و غصے میں دکھائی دی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری سے پہلے ہی ہم لوگ پریشان تھے, لیکن بجلی کے یونٹ آئے دن مہنگے ہونے کی وجہ سے غریب عوام کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی ہے. یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.